بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وقال تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ برادران کرام، محترم و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک طرف ایک ملک ہے اور اس کے ہم پلہ، ہم دین، ہم نظریہ، ہم عقیدہ، ہم خیال، ہم فکر، ہم سوچ، ہم سبق 57 ممالک ہیں۔ ان میں کا ایک ملک جس کے پاس، جس کے سینے پہ انبیاء کرام کی قبور ہیں، جس کے سینے پہ مسجد الاقصیٰ ہے، جس کے سینے پہ قبلہ اول مزین ہے، جس کے سینے پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی واپسی کا ابتدائی مرکز و محور ہے، جس کے سینے پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو وہاں سے گزارا اور اس مقام اور اس زمین کو فضیلت بخشی۔ اللہ کی جانب سے حالات گھومے اور حالات پلٹے، اس لیے کہ جب تک نظام قائم ہے، آسمان و زمین قائم ہے، سورج ستارے سیارے قائم ہیں، حق اور باطل کا معرکہ سجایا جاتا رہے گا، حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، سچائی اور جھوٹ ان کے مابین مڈ بھیڑ ہوتی رہے گی، اور ان دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ حق کو غالب کریں گے۔ لیکن اب موجودہ حالت میں ایک ملک جس پر سختی کی گئی، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے بچوں بچیوں کو سسکایا گیا، جن کے اوپر پہاڑ توڑ کر ان کے سروں پہ ڈال دیا گیا اور ان کے سروں کو کچل دیا گیا، جن کے ہسپتالوں کو مسمار کیا گیا، جن کی عبادت گاہوں، مساجد و مدارس کو بموں سے اڑا دیا گیا، جن کے نظریات و خیالات، افکار و سوچ یہ تھی کہ ہمارے 57 ممالک، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہمارا تعاون کریں گے، ہمارے حق میں کھڑے ہوں گے، ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارے لیے بات کریں گے، ہمارے پس پردہ ہوں گے، ہمارا بیک اپ بنیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ تمام کے تمام کو گیدڑ سونگھی سونگھی، اور تمام نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کان اور زبان اور ناک سب کچھ بند کر کے ایسی بھیگی بلی کی طرح جو کہ جس پر کہ حملہ کیا جا رہا ہو شیر کی جانب سے، یا ایسے کبوتر کی طرح جو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے بلی کو دیکھ کر اپنا سب کچھ بند کر دے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے اچک لیا جائے، کچھ ایسے ہی یہ ممالک بھی خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال، ان کا نظریہ، ان کا ہم عقیدہ، ان کے سامنے نبی رحمت کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسلم اخو المسلم، المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مسلمان ایک جماعت ہو کے رہیں گے اور یہ کلمہ گو ہیں، اس طرح کے فرامین جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنے تھے، شاید اس ایک ملک والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ہم نظریہ ہیں، لیکن انہوں نے غلط سمجھا۔ وہ ان کی غلط فہمی تھی، وہ ان کی غلط سوچ تھی، اس لیے کہ یہ سارے تو ڈرتے ہیں۔ کس سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈرتے ہیں؟ اللہ سے نہیں، اللہ کے غیر سے، اس سے ڈرتے ہیں جو کہ بظاہر ایک طاقت والا ہے، لیکن اس کا منبع و مرکز
وہ شاید بھول چکے ہیں کہ ان کو دھول چٹائی ہے کچھ لوگوں نے کچھ عرصہ قبل، کوئی 2-3 سال قبل ان کو دھول چٹائی ہے، ان کو ان کی آنکھوں میں ان کو خوف و دہشت کے وہ انگارے انہوں نے ڈالے ہیں کہ شاید مائیں وہ بچے جنہ چھوڑ دیں جو آئندہ کبھی ایسی حرکت کریں کہ ایمان والوں کے ساتھ مڈ بھیڑ کریں، ایمان والوں کے ساتھ جنگ کریں، پگڑی داڑھی والوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ بظاہر نادار و غریب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ لمبی لمبی پگڑیوں والے، یہ پراگندہ شخصیت والے، یہ مسافر مزاج کے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یہ راہ گزر رہتا ہو۔ انہوں نے وہ فرامین سنے اور انہوں نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرامین سن کر اپنی طبیعت میں، مزاج میں، دماغ میں، دل میں، خیال میں، زبان میں اپنے یہ موقف بنا لیا تھا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، ہم تو مسافر ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کر لیا اور ان لوگوں سے ٹکراؤ کیا جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، جن کے لیے یہ دنیا اور دنیا کی آسائشیں ہی سب کچھ ہیں۔ چنانچہ مڈ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج پھر ایک زمین مشکل کا شکار ہے، لیکن یہ مشکل نہیں، یہ در حقیقت مقدمہ ہے، یہ تمہید ہے، معاملہ تو آگے ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان ہے اور یہ بات طے ہے کہ ایک عالمی جنگ ہونے کو ہے جو کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر طرف ایک آگ لگا دے گی، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ زمین کا کوئی ذرہ، کوئی چپا ایسا نہ رہے گا جس پر اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا علم نہ لہرا رہا ہو۔ اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو۔ ہم کہتے رہے ہیں اصول سے کوئی بھی کام ہو اصول رکھتا ہے، اور دنیا پہ ہر کام میں اصول بنائے گئے ہیں، اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے سامنے اصول کی پاسداری کا کیا پتہ، ان نادانوں کو اصول پر عمل کرنے کا کیا پتہ، انہیں اصول سے کیا واقفیت۔ اصول تو نبی پاک علیہ السلام دے کے گئے تھے کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اس معاملے کے اندر ان پر سختی نہ کرنا اور ان سے معاملہ نہ کرنا، لیکن انہیں کیا پتہ، انہوں نے تو اپنے ہتھیاروں سے ہسپتالوں کو اڑایا، مساجد و مدارس کو اڑایا، انہوں نے عبادت گاہوں کو اڑایا۔ جس کے سامنے بیمار شخص، بیمار عمارت، ہسپتالوں کی عمارت کوئی معنی نہیں رکھتی، تو گویا کہ وہ تو درندہ ہے، وہ تو جانور، کیا جانور سے بھی بدتر ہے۔ لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے ظلم کی پاداش میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اولاً دیگر ممالک کی خاموشی انتہائی افسوس کن ہے، لیکن دوسرے نمبر پر عزائم بلند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، اور انشاءاللہ آگے ایک جنگ ہونے کو ہے جس میں حق کو اللہ اجاگر فرمائیں گے اور باطل کو بھگائیں گے انشاءاللہ۔